تو اللہ نے رکھا کہاں پر؟ آئے ہائے، اللہ نے یہ نور خلق کیا. آپ کہیں گے عرش پہ، عرش تو ہے ہی نہیں. بھائی آسمان پہ پہلا آسمان کہیں، دوسرا کہیں، تیسرا کہیں، چوتھا کہیں، پانچواں کہیں، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہے ہی نہیں ہے. اللہ نے آسمان بعد میں خلق کیے، زمینیں بعد میں خلق کی، ہوا فضا بعد میں خلق ہوئی. اللہ نے نور پہلے خلق کیا. جب یہ کائنات سے پہلے تو اللہ نے پھر رکھا کہاں پر؟ پہلے یہ نور تھا مشیت خدا میں. ہائے ہائے، اللہ کی مشیت نے چاہا کہ میں کسی کو خلق کروں. جب مشیت ہستی میں آیا کہ میں کچھ خلق کروں، کیا کیا اللہ نے؟ سب سے پہلے جو اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، نور السماوات والارض، اس نے چاہا ایک نور خلق کیا. کیوں کیا میرا اللہ یہ نور؟ وجہ، سبب، علت. کہا میں اللہ کنت کنزا مخفیا، اس لیے کیا میں مخفی تھا. ہائے ہائے، میں کتنی قریب سے بات کروں بابا. میں نے ابتدا سے شروع کی ہے، جب کائنات ہی نہیں بنی تھی، نور مصطفیٰ تھا. میں آپ کو کہاں سے لے کے کہاں تک آنا چاہتا ہوں. اگر ساتھ دے گے تو میں ایسی بات کروں گا نا. میں کہوں گا میرا اللہ یہ نور خلق کیوں کیا؟ وجہ، سبب، علت. ارشاد پروردگار کا حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، میں اللہ بھی چھپا ہوا خزانہ تھا. ان عرف، میں نے چاہا، فاحببت فخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا میری پہچان ہو جائے تو میں نے اپنی پہچان کا ذریعہ جس کو بنایا ہے اس کا نام محمد ہے. یعنی اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو خلق اس لیے کیا تھا تاکہ میری پہچان کا ذریعہ بن جائے. ارے جو اللہ کی پہچان کا وسیلہ بنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اور پھر جب اللہ نے یہ نور بنا دیا، خلق کر دیا. اچھا، دو نام آپ نے اللہ کے پڑھے ہوئے، ایک ہے الخالق، ایک ہے الباری. دو نام اکثر ہم سفر کرتے ہیں، روڈ پہ بھی وہ پلیٹوں پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور قرآن کے صفحہ اول پہ بھی یہ اکٹھے ہیں، الخالق الباری. خالق کا معنی کیا ہے؟ باری کا معنی کیا ہے؟ گھبرائے تو نہیں آپ؟ شان مصطفیٰ پڑھوں گا لیکن اس سے پڑھوں گا. دو نام اللہ کے صفاتی ذاتی نام ہے اللہ، یہ ہے صفاتی. اور کمال یہ ہے کہ اس کی صفات ذات سے جدا نہیں، اس کی صفات عین ذات ہے، اس کی صفات بھی ذات سے جدا نہیں ہے. ہر بندہ جو بھی ہے جو اس کا بنایا ہوا، اس کی ذات اور ہے، صفت اور ہے. ذات شمس ہے، عالم ہونا، خطیب ہونا، مولانا ہونا، یہ صفات ہے. جب میں چھوٹا تھا عالم نہیں تھا، خطیب نہیں تھا، ذاکر نہیں تھا، مولانا نہیں تھا. جب چھوٹا تھا ذات تھی، صفات نہیں تھی. جب میں مر جاؤں گا ذات ہوگی، صفات. ہائے ہائے، اگر ذہن کام کرنا چھوڑ دے ذات ہوگی، صفات. علم ختم، محو ہو گیا، علم ختم، خطابت ختم، وہ مولانا سب کچھ ختم. یعنی ہر شخص کی ذات اور ہے، صفات اور ہے. اللہ وہ ہے کہ جس کی صفات ذات سے جدا نہیں. جب سے ہے عالم ہے، جب سے ہے خالق ہے، جب سے ہے باری ہے. لیکن تھوڑا جہاں ڈاکٹر صاحب آگے ماشاءاللہ تھوڑا جہاں نال بولے سو تک کم سے مل کے سارا آواز. توجہ ہے نا. شریع ایک ہے
خالق ایک ہے باری. خالق اور باری میں فرق یہ ہے، خالق اور باری یہ آپ روڈ پہ بھی پڑھتے ہیں، دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں اور اس کی کوئی صفت بھی اس کی ذات سے جدا نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا عالم ہونا وہ اس کی ذات میں ہے، آل محمد کا عالم ہونا یہ وہابی ہے، آپ اور میرا عالم ہونا یہ قصبی ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے محمد اور آل محمد کا وہابی ہے، آپ اور میرا قصبی ہے. ہم نے جتنا قسم کیا، یعنی جو کتاب کا محتاج ہو، جو استاد کا محتاج ہو، وہ بندہ ہوتا ہے، وہ خاکی ہوتا ہے، وہ بشر ہوتا ہے، اور جن کی کتاب محتاج ہو وہ اللہ کا نور ہوتا ہے. کتاب جن کی محتاج ہو، یہی تو وجہ مصطفیٰ مکے میں تو قرآن پیچھے، مصطفیٰ مدینے میں تو قرآن پیچھے، مصطفیٰ جنگ میں تو قرآن پیچھے، مصطفیٰ میدان میں تو قرآن پیچھے. توجہ جو کا صاحب معرفت کی، یعنی جو قرآن لینے کے لیے نہ جائے، جس کے پیچھے پیچھے قرآن آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. انہوں نے عمل کیا تو قرآن نازل ہوا. توجہ جو کا صاحب معرفت کی. اچھا بات ہو، الخالق و الباری. خالق جو چیزوں سے چیزیں بنائے اسے خالق کہتے ہیں، جو لا شے سے شے بنائے اسے باری کہتے ہیں. سبحان اللہ، بڑے دے سبحان اللہ. لیکن سبحان اللہ دیا کو بابا بیٹے، یعنی جو شے سے شے بنائے اسے خالق کہتے ہیں، جو لا شے سے شے بنائے اسے باری کہتے ہیں. اللہ نے محمد اور آل محمد کو دو جنبوں کے ساتھ خلق کیا. جب یہ وہاں تھے تو لفظ کن سے بنے. بات مشکل ہے، سمجھ رہے میری یہ نہیں. جب نور تھے تو کن سے خلق ہوئے، لیکن جب اللہ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے مکے اور مدینے میں بھیجے تو پھر صلب سے بھیجے. یہ جو تاریخ ہے 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول یا 13 رجب، یہ تو وہ تاریخ ہے جو جسم کی ہے، نور کی کوئی تاریخ ہے ہی نہیں. کیونکہ نور تو اس وقت اللہ نے بنایا تھا جب کیلنڈر ہی نہیں تھا، کیلنڈر کو ایجاد کرنے والا ہی نہیں تھا. اور سب سے پہلے جو اسلامی مہینے ہیں یہ جناب موسیٰ نے بنائے تھے. وہ سمجھ آ رہی ہے میں لفظوں یہ نہیں جناب، اس سے پہلے تھے ہی نہیں. یہ سب سے پہلے جو نام دیا گیا ہے ان کو، یہ حضرت موسیٰ کے دور میں ہوا تھا. موسیٰ کون تھے؟ عبد المناف کے بابا، یعنی ہاشم کے دادا، عبد المطلب کے پردادا. وہ سمجھ آ رہی ہے ملت سوکھ رہی ہے نہیں جناب یار. اللہ نے جب چاہا کہ میری پہچان ہو جائے، وہ پہچان کا ذریعہ جس کو بنایا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جب اللہ نے، اصل آپ کی مجبوری ہے پریشانی، میں بھروے سرائی کی سنے ہیں میں نے ابھی چاہی پہلی دفعہ ہوتا سنے مولوی جوش علی تقریر کر لیں. صلوات پڑھ والے محمد جی. اللہ نے اپنے تعارف کا ذریعہ جس ہستی کو بنایا اس ہستی کو کیا کہتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ. اچھا جب کچھ بھی نہیں تھا شادی تو اللہ نے اس نور کو رکھا کہاں پر؟ جب کچھ بھی نہیں تھا کائنات سے پہلے تو اللہ نے اس نور کو رکھا کہاں پر؟ ایک سوال ہے کہ جواب کون دے گا؟ جو نہیں بول رہے وہ دیں گے یا میں دوں گا؟ بولے تو میں دوں. بابا سبحان اللہ تو کہاں کریں؟ کہانی چلے نہیں ہے سبحان اللہ دیا دیں. اور جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، حدیث جو ہمارے شیعوں کے نزدیک روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں درخت خلق کرتا ہے. جتنی دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے وہ درخت وہاں پہ بنتے رہتے ہیں. آپ کی مرضی ہے درخت لگائے یا جڑے لگے ہوئے سبحان اللہ. اور پھر ہمارے
توحید اور رسالت سنا رہا تھا. کچھ بندے سبحان اللہ کہہ رہے تھے, کچھ سوچ رہے تھے, سبحان اللہ, کچھ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, روحانی طور پہ جسمانی امام برگاہ مسجد میں تھے. وہ پھر ایسے ہی لکھیں گے جب ڈائری جائے گی امام جعفر صادق کے پاس, محمد مصطفیٰ کے پاس, وہ دیکھیں گے دیکھو جی ہماری فقہ والے, ہمارے امتی جو ہے وہ کس طریقے سے ہمارا ذکر ہو رہا ہے, وہ کس طریقے سے سوئے ہوئے ہیں, کس طریقے سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. کم از کم ایسا بولے تاکہ آل محمد آپ پہ راضی ہو جائے. صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پہ. اس بک میں اگر وہ انگوٹھے کا نشان ایسے کر دیتے تو یہاں ایسے تو کر دیتے, کہ پتہ چلے کہ آپ اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, باہروں نہیں آئے ہو. تو اللہ نے اپنی پہچان کا ذریعہ, بس ختم کر رہا ہوں, اپنی پہچان کا ذریعہ مصطفیٰ کے نور کو بنایا. کائنات تھی نہیں, نور اللہ نے خلق کر دیا, رکھا کہاں. تو اللہ نے اس نور کو خلق کرنے کے بعد نور کے 12 حجاب بنائے. اس نور کو خلق کرنے کے بعد 12 حجاب بنائے. ہر حجاب میں نور مصطفیٰ, پہلے حجاب میں 1000 سال تک تسبیح خدا کرتا رہا, دوسرے حجاب میں 2000 سال تک تسبیح خدا کرتا رہا, تیسرے حجاب میں 3000. ایسے ہی 12 حجابوں میں نور مصطفیٰ اللہ کی تسبیح کرتا رہا. پھر اللہ نے 20 نور کے دریا حل کیے. 12 حجابوں میں رکھنے کے بعد اللہ نے 20 نور کے دریا حل کیے. اب 20 جو نور کے دریا تھے, ہر دریا میں نور مصطفیٰ غوطہ-زن رہا اور پروردگار کی تسبیح کرتا رہا. جب ان دریاؤں سے نکلا اس وقت نور مصطفیٰ کے کچھ قطرے پسینے کی شکل میں مصطفیٰ کے گرے. اللہ نے ہر قطرے سے ایک ایک نبی خلق کیا. کان عددہ 100,000. اس سے اللہ نے ایک کم 1,24,000 نبی خلق کیا. اچھا پھر میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں نا, آدم اپنے دور میں آئے لیکن تھا مصطفیٰ کے نور کا پسینہ. ابراہیم آئے لیکن تھے محمد مصطفیٰ کے نور کا پسینہ. اسماعیل آئے لیکن تھا محمد مصطفیٰ کے نور کا پسینہ. عیسیٰ موسیٰ آئے لیکن تھے محمد عربی کے نور کا پسینہ. جس مصطفیٰ کے پسینے میں اتنا کمال ہے, اس مصطفیٰ کے خون میں کتنا کمال ہے. جس کے نور کے پسینے میں اتنا کمال ہے, اس مصطفیٰ کے خون میں کتنا کمال ہوگا. اگر نبی کہتے شعلی لمو کا لمی دمو کا دمی شعلمنی ما شعلمہم یحضننی ما یحضنہم انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سلمہم وعدو لمن عاداہم انہو منی وانا منہم. علی تیرا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت. جن قطرات نور کے پسینے میں اتنے کمالات ہیں, مسلم میں پتہ ہے کہ کمال ہے, آدم سے لے کے عیسیٰ تک. اس لیے مصطفیٰ نے کہا تھا من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ وإلی نوح فی علمہ وإلی ابراہیم فی خلتہ وإلی اسماعیل فی عداتہ وإلی موسیٰ فی ہیبتہ وإلی عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب. اگر کوئی دیکھنا چاہے
یعنی جملہ انبیاء کی صفات بکھری ہوئی جس چہرے پہ جمع ہو جائے وہ چہرہ علی ابن ابی طالب کا چہرہ. اس لیے تو اس چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. مصطفیٰ نے کہا یعنی علی کا چہرہ دیکھنے سے آدم کا علم نظر آ جاتا ہے, نوح کا علم نظر آتا ہے, ابراہیم و اسماعیل نظر آتے ہیں. اب اللہ نے چاہا اس نور کو, جب اللہ نے اس نور کو چاہا کہ میں انسانی ہدایت کے لیے بھیجوں تو اللہ نے سب سے پہلے